الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے. اللہ تعالی نے اس مبارک اصلاحی جلسے میں اور جمعے کی ان بابرکت ساعات میں آپ حضرات کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو کامیاب فرمائے اور جس مقصد کے لیے اس اصلاحی جلسے کا انعقاد ہو رہا ہے ہمیں اس کی کامیابی کے لیے اس کی برکات کو جاری و ساری ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی اسے کامیاب بھی فرمائے اور اس کی جو حقیقت ہے، اس کی جو روح ہے، وہ حقیقت اور وہ روح اللہ ہمارے دلوں کے اندر اتار دے. ہماری نظر خالی ظاہری چیزوں تک محدود نہ رہے بلکہ ہم اس کی حقیقت کو پانے کی کوشش کریں اور حقیقت کو پانے کے لیے سب سے پہلی چیز اور سب سے بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ انسان کی نیت ہوتی ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے. کئی سال قبل کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک جماعت جو 7 مہینے کے لیے نکلی تھی ساؤتھ افریقہ سے حضرت کی خدمت میں آئے. تو سب سے پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ حضرت ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں اور یہ بتائیں کہ ہمارے اس سفر کا مقصد کیا ہو. تو حضرت نے بہت ہی مختصر الفاظ میں اس مقصد کو واضح فرما دیا. حضرت نے فرمایا کہ بھئی اس سفر کا ایک ہی مقصد ہے اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے. اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے. تو یہ جو اجتماع ہے، اس اجتماع کی جو روح ہے، اس جلسے کی جو روح ہے، وہ ہمیں جب حاصل ہوگی کہ جب ہم اپنی نیتوں کو درست کریں گے. یہ سب سے بنیادی اور اہم چیز ہے کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کو اس کی نیت کا صلہ ملتا ہے، اس کی نیت کا پھل ملتا ہے. تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کریں کہ یا اللہ ہمارا یہ مل بیٹھنا، یہ 3 روز تک جمع ہونا آپ کی رضا کے لیے ہے اور اپنی اصلاح کے لیے ہے. پھر اس جلسے کا نام اصلاحی جلسہ ہے. تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اصلاح کسے کہتے ہیں.
اصلاح کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، اصلاح بہت ہی آسان چیز ہے، یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، لیکن آج ہم نے اسے مشکل بنا لیا ہے۔ اصلاح اسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے ہاتھ اگر میلے ہو جاتے ہیں، وہ صابن سے ہاتھ دھو لیتا ہے، اس کے ہاتھوں کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، وہ کپڑے اتار کر اسے لانڈری میں ڈالتا ہے، کپڑوں کو دھو لیتا ہے، اس کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے، کپڑوں کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ انسان کا بدن اگر ناپاک ہو جاتا ہے، کوئی نجاست اس پہ لگ جاتی ہے، اسے وہ غسل کر لیتا ہے، غسل کے ذریعے سے پاک کر لیتا ہے، اس کے بدن کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آدمی اس دائرے کو وسیع کرتا چلا جائے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر بھی روز اصلاح کرتے ہیں، گھر کی روز صفائی کرتے ہیں، گھر کے واش روم روز دھوئے جاتے ہیں، بیڈ شیٹ تبدیل کی جاتی ہے، تو یہ اصلاح اور صفائی کا جو عمل ہے، یہ تو ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہے۔ یہ کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ جسے ہم مشکل سمجھنے لگیں، بلکہ ہر انسان اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ ہر انسان کی فطرت اور طبیعت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ اس اصلاح کو، درستی کو، صفائی کو پسند کرتا ہے۔ اور جہاں پر بگاڑ ہوتا ہے، جہاں پر خرابی ہوتی ہے، اس خرابی اور بگاڑ کو انسان برا سمجھتا ہے۔ تو صفائی کو اچھا سمجھنا اور خرابی کو برا سمجھنا، یہ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر درستی ہو، ملک کے اندر درستی ہو، حالات کے اندر درستی ہو، کہ جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ جی کرپشن فری جو ہے وہ معاشرہ ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ کہ جس میں کوئی خرابی نہ ہو، جس میں کوئی برائی نہ ہو۔ تو آج ہم ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں، خرابیوں سے نفرت کرتے ہیں، اسے برا سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک حقیقت جس سے ہم غافل ہیں کہ ہم باہر کی بہت سی چیزوں کو، بہت سی خرابیوں کو، بہت سے کرپشن کو محسوس بھی کرتے ہیں، اسے برا بھی کہتے ہیں، اس کے نقاد بھی بن جاتے ہیں، اس پر تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری نظر دور تو ہوتی ہے، لیکن ہماری نظر قریب میں اپنے اوپر نہیں ہوتی۔ ہم اپنے آپ سے غافل ہوتے ہیں۔ اور ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو صفائی کا جو عمل ہے، تطہیر کا جو عمل ہے، یہ تو اپنی ذات سے شروع ہونا چاہیے، یہ تو اپنے آپ سے شروع ہونا چاہیے کہ پہلے انسان اپنے آپ کو صاف کرے، اپنے آپ کو پاک کرے۔ جس طرح سے انسان ظاہر کی صفائی کا اہتمام کرتا ہے، اسی طریقے سے اسے باطن، اس کے قلب اور اس کی روح کی صفائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہم ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو بہت بنا لیتے ہیں، سجا لیتے ہیں، کیونکہ یہ زمانہ، آج کا زمانہ ظاہر سازی کا زمانہ ہے، اور اس ظاہر سازی کے ذریعے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں ہماری عزت اچھے لباس کی وجہ سے ہوگی، اچھی شکل و صورت کی وجہ سے ہوگی، یا کسی زیادہ مال و دولت کی وجہ سے ہوگی، یا کسی اچھی گاڑی اور اچھے مکان کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں عزت ہوگی۔ تو یہ چیزیں عزت کا معیار نہیں ہے، کسی کی شرافت اور کرامت کا یہ معیار نہیں ہے۔ شرافت اور کرامت کا جو معیار ہے وہ تو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اس شرافت اور کرامت کا جو معیار ہے وہ تو تقویٰ ہے، اور تقویٰ یہ کوئی باہر کی چیز نہیں ہے،
یہ تقوی انسان کے اندر کی چیز ہے، اس کے قلب کی چیز ہے. اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ فرمایا، التقوی ہا ہونا، کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے. تو جو چیز ہمارے اندر کی ہے، آج ہم اس اندر کی چیز سے غافل ہیں. اور یہ باتیں میں اس پر عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ مل بیٹھنا ایک فکر کے لیے ہے، ایک فکر کو بیدار کرنے کے لیے ہے، کسی مقصد کو پانے کے لیے ہے. خالی یہ اسم کے لیے نہ ہو، کسی رسم کے لیے نہ ہو، کسی حقیقت کو پانے کے لیے ہو کہ ہم جب یہاں سے جدا ہوں تو کسی عزم اور ارادے کے ساتھ جدا ہوں. اور وہ عزم اور ارادہ کیا ہے؟ وہ عزم و ارادہ اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم و ارادہ ہے کہ ہم اس فرصت کے اوقات اور لمحات میں ہم اپنی زندگی پر ذرا نظر ڈالیں، اپنے اندر ہم ذرا نظر ڈالیں کہ آج تک جو ہماری زندگی گزری ہے اس میں ہم نے اپنے آپ کے لیے کیا کیا ہے، ہمارے اندر کتنی تبدیلی واقع ہوئی ہے، ہمارے دل میں کتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور اس دل میں جو اخلاق، اس کا حسن ہے، اس اچھے اخلاق سے یہ دل کتنا مزین ہے. ہمارے پاس یہ فرصت کے لمحات ہیں. ان لمحات میں بیٹھ کر، تنہائیوں میں بیٹھ کر ہمیں ذرا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آج ہم باہر کی چیزوں کی تعریف بھی کرتے ہیں اور باہر کی چیزوں کے نقاد بھی بن جاتے ہیں، لیکن کبھی اپنے نقاد ہم خود نہیں بنتے. اور اگر کوئی ہمارا نقاد بن جائے، کوئی ہم پر تنقید کر دے تو ہمیں برا بھی بہت لگتا ہے، برا بھی بہت لگتا ہے. کس لیے لگتا ہے یہ برا؟ کیوں لگتا ہے یہ برا؟ اس لیے لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، ہم عزت کے، توقیر کے، تکریم کے اپنے آپ کو مستحق سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی نقاد ہم پر تنقید کر دے تو ہمیں برا لگ جاتا ہے کہ جی ہمارے بارے میں ایسا کیوں کہہ دیا. ارے بھائی، آپ کی تو کیا حقیقت ہے؟ کہنے والوں نے تو انبیاء کو نہ چھوڑا، صحابہ کو نہ چھوڑا، ہماری تو کیا حیثیت ہے؟ اور پھر اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے کہلواتے ہیں. شاید تجھے بیدار کرنے کے لیے کہلوایا جا رہا ہو اور تو اپنے آپ کے اندر مگن ہے، اپنی خودی کے اندر تو مبتلا ہے، یعنی اپنی نظر میں اپنے کو کچھ سمجھ رہا ہے. اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس گھڑی انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اپنے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے، عین اس گھڑی میں وہ اللہ کی نظر میں مردود ہوتا ہے. تو انسان کو خود اپنا نقاد بننا چاہیے، اپنے بارے میں خود سوچنا چاہیے کہ میرے اندر کتنی خرابیاں موجود ہیں. میں دوسروں پر تو تنقید کرتا ہوں، اور آج ہماری زندگی کے اکثر شب و روز ہماری صلاحیتیں، ہماری توانائیاں آج اس بات پر صرف خرچ ہو رہی ہے کہ ہم دوسروں کی حالت کے تجسس میں لگے ہوئے ہیں کہ کون کیسا ہے، کون کس حال کے اندر ہے، کون ترقی کی طرف جا رہا ہے، کون تنزلی کی طرف جا رہا ہے. کسی کا اچھائی سے ذکر کرتے ہیں، کسی کا برائی سے ذکر کرتے ہیں. ہماری زندگی کے اوقات اور توانائیاں آج اس کام کے اندر خرچ ہو رہی ہے. تو کیا اللہ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا تھا؟ کیا ہمارے یہاں آنے کا یہ مقصد تھا کہ ہم اپنے آپ سے غافل ہو کر اور ساری دنیا کی فکر میں لگ جائیں؟ ارے بھائی، قیامت کے دن سب سے پہلے ہم سے اپنے بارے میں سوال ہوگا، ہم سے اوروں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اپنی ذات کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم کیا لے کر آئے، زندگی کہاں گزار کر آئے. لیکن ہم ہیں کہ ہمیں بیداری ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی، ہماری غفلت دور نہیں ہوتی، اور ہم ایک ہی ڈگر پر زندگی کو گزارے چلے جا رہے ہیں. آخر کب تک اس زندگی کا انجام ہونا ہے؟ اللہ کے دربار میں حاضری ہونی ہے. اور اس قسم کے جو اجتماعات ہیں، یاد رکھیے کہ یہ ہماری غفلت کو دور کرنے کے لیے ہے، یہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہے کہ کسی سوئے ہوئے کے پاس بیٹھ کر اگر شور مچایا جائے تو اس کے اندر بیداری پیدا ہوتی ہے. یہ بیدار کرنے کے لیے ہے. اس لیے ہمیں یہاں پر جائزہ لینا چاہیے
کہ ہم خود اپنی ذات کے اندر کتنی خرابیوں کا مجموعہ ہے، اور وہ خرابیاں دور کیسے ہوں گی؟ اصلاح کی جو ضرورت ہے وہ ہم میں سے ہر شخص کو ہے، اور کوئی کتنے ہی منصب اور مرتبے پر پہنچ جائے وہ اپنی اصلاح سے بے فکر بھی نہیں ہوتا اور مستغنی بھی نہیں ہوتا۔ آج جیسے حالات نہیں کہ آج تو یہ کیفیت ہے کہ اگر کسی سے جا کر بیعت ہو گیا تو بس بیعت ہونے کے بعد وہ سمجھا کہ جنت کا سرٹیفکیٹ مجھے مل گیا، اب کسی اصلاح کی مجھے ضرورت نہیں۔ اور اگر کہیں شیخ نے حسن ظن کے تحت اجازت دے دی تو اجازت ملنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو کامل مکمل سمجھ لیا، اور اس کے بعد اپنی اصلاح سے بالکل غافل ہو گیا۔ ارے شیخ نے تو حسن ظن برتا تھا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان، شیخ یہ دیکھتا ہے کہ یہ نکما ہے، ناکارہ ہے، چلو اس پر کوئی بوجھ ڈال دو، شاید بوجھ سے ہی آگے چل پڑے، لیکن یہ سمجھا کہ واقعی میرے اندر کوئی خوبی تھی۔ ایک صاحب مجھے ملے UK کے سفر میں، کہنے لگے کہ فلاں شیخ کراچی سے آئے تھے اور میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے اس پہلی ملاقات میں مجھے اجازت بیعت دے دی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کا نہ ان سے اصلاح کا تعلق، نہ تربیت کا تعلق، نہ انہیں آپ کے حالات کی اطلاع، اب سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کا ایک حسن ظن ہے، ایک آپ سے انہوں نے نیک گمان قائم کیا ہے، اس کے علاوہ اور کیا اس کو نام دیا جا سکتا ہے؟ تو مجھے کہنے لگے کہ آخر انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا جبھی تو مجھے اجازت دی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اب وہ اجازت اس کی ترقی میں رکاوٹ بن گئی کہ آخر انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا جبھی تو مجھے اجازت دی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ پر ذرا نظر ڈالنی چاہیے کہ ہمیں سب سے زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ ہم خود خرابیوں کا مجموعہ ہے، اور اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے، پھر کسی کی تنقید کا ہمیں برا نہ لگے، پھر کسی کے برا کہنے کا برا نہ لگے۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ ہمارے مشائخ میں سے ہیں۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ اپنے آخر زمانے میں ایک بات فرماتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ساری زندگی کام میں لگے رہنے کے بعد، ساری زندگی کام میں لگے رہنے کے بعد جسے یہ بات حاصل ہو گئی کہ مجھے کچھ حاصل نہ ہوا، فرمایا کہ اسے سب کچھ حاصل ہو گیا، اسے سب کچھ حاصل ہو گیا۔ اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا حاصل ہوا؟ ارے بھائی یہ راستہ تو اپنے کو بٹانے کا راستہ ہے، یہ راستہ اپنی انا کو پامال کرنے کا راستہ ہے، اور اس راستے میں وہی ترقی کرتا ہے اور اسی کا سفر آگے کی طرف بڑھتا ہے کہ جو اس راستے میں اپنے کو بے حقیقت سمجھتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ابھی کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اور حقیقت یہی ہے کہ انسان کے اندر کیا صلاحیت ہے، کیا اہلیت ہے، کیا حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ستاریت کار فرما ہوتی ہے، اور اس ستاریت کا ظہور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ناقص بندوں سے بھی کام لے لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے وہ بندے ہر آن اللہ کے سامنے ڈرتے رہتے ہیں، لرزتے رہتے ہیں، کبھی کسی عجب اور خود پسندی کے اندر مبتلا نہیں ہوتے، کبھی اپنی کسی حالت پر وہ خوش نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اندر خشیت اور خوف بڑھتا رہتا ہے۔ تو ساری زندگی کام میں لگے رہنے کے بعد یہ بات حاصل ہو جائے کہ مجھے کچھ حاصل نہ ہوا، حضرت فرماتے کہ اسے سب کچھ حاصل ہو گیا۔ اور یہاں تو یہ کیفیت ہے کہ ابھی تو کام میں ہی نہیں لگے، ابھی تو کام میں ہی نہیں لگے، اور کام میں ابھی نہیں لگے، اور امید اس بات کی ہے کہ کیا ملا کہ ابھی تو نکاح بھی نہیں ہوا، بیوی گھر کے اندر بھی نہیں آئی، اور توقع ہے کہ بیٹا ہوگا، تو بھائی پہلے نکاح کرے گا، بیوی گھر میں لائے گا، اس کے بعد ہی تو بیٹے کی امید رکھے گا۔ اسی طریقے سے جب تک انسان اپنی اصلاح و درستی کا فکر نہیں کرتا، اور درستی اور اصلاح میں نے بتا دی کہ یہ صفائی کا نام ہے،
کہ جیسے ہمارا ظاہر خراب ہوتا ہے اس ظاہر سے کہیں زیادہ ہمارا باطن خراب ہوتا ہے. اور اس پر ایک نہیں کئی واقعات ہیں کہ اللہ والوں نے کس طرح سے اپنے دلوں کی نگرانی کی ہے کہ اللہ کی جو مخلوق جانور ہے ان جانوروں سے بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب جانور سے بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھا تو اللہ نے ان کو عزت اور مرتبے عطا فرمائے, عزت اور اکرام ان کو عطا فرمایا. آج وہ دنیا کے اندر موجود نہیں لیکن آج ان کے تذکرے دنیا کے اندر موجود ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کہیں بادشاہ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے. دیکھا کہ ایک کتے کا بچہ کیچڑ کے اندر لکھڑا ہوا ہے, نالی میں کہیں کیچڑ میں پڑا ہوا ہے اور اچھا لباس پہنا ہوا ہے. خادم سے کہا کہ بھائی اس کو نکال لو, اس کو صاف کرو. خادم تھوڑا سا ہچکچایا, آگے بڑھے, خود اسے اٹھا لیا, اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے دھویا اور اسے ایک حمام میں لے جا کر رکھا اور اس کے بعد پھر اپنے کام سے چلے گئے. کس وجہ سے کہ یہ بھی تو ایک اللہ کی مخلوق ہے. اس ایک اللہ کی مخلوق کا اکرام کیا. تو اللہ والوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ تو ایک جانور کو بھی اپنے سے افضل سمجھتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ, کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ خانقاہ سے جاتے تھے, ایک سبزی فروش عورت تھی, حضرت سے کہتی تھی کہ حضرت آپ کی داڑھی اچھی ہے, میرے بکرے کی داڑھی اچھی. اب کتنا توہین آمیز یہ جملہ ہے, لیکن حضرت اس کی بات کا جواب نہیں دیتے تھے. جب حضرت کا وصال ہوا اور وہ وصال سے پہلے ایک جو موت کی علامات ظاہر ہوئی تو فرمایا کہ بھئی میرا جنازہ ذرا اس سبزی فروش کے آگے سے لے کے گزر جانا. جب جنازہ جا رہا تھا تو کہنے لگی وہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا جی حضرت سلطان جی کا انتقال ہو گیا. کہنے لگی میں ایک سوال پوچھتی تھی, دنیا سے چلے گئے, میری بات کا جواب نہ دیا. اب حضرت کی کرامت کا ظہور ہوا, کفن سے ہاتھ بھی بلند ہوئے اور ایک آواز بھی آئی. فرمایا کہ الحمدللہ آج میں کہہ سکتا ہوں کہ تیرے اس بکرے کی داڑھی سے میری داڑھی اچھی, اللہ نے میرا خاتمہ ایمان پہ کر دیا. ورنہ اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہو تو یہ بکرا اچھا کہ مکلف مخلوق تو نہیں ہے. تو اللہ والوں کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھائی ڈرتے رہتے ہیں, لرزتے رہتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہم اپنے اندر کی صفائی سے غافل ہیں. آج حسد ہمارے اندر ہے, بغض ہمارے اندر ہے, کینہ ہمارے اندر ہے, تکبر ہمارے اندر ہے, عجب اور خود پسندی ہمارے اندر ہے. یہ ساری غلاظتیں ہمارے اندر موجود ہیں. اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں, لیکن اس اندر کی صفائی کا ہم اہتمام نہیں کرتے. اور اس کی مثال میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کوئی برتن میلا کچیلا ہو, اس میلے کچیلے برتن میں آپ کھانا ڈال دیں, کتنے اعلیٰ اجزاء ڈال دیں اور اعلیٰ اجزاء ڈال کر اس کے اندر پکائیں, کیا کھانا لذیذ بنے گا؟ بھائی کھانے سے پہلے کیوں برتن کو دھویا جاتا ہے, کیوں صفائی کی جاتی ہے؟ اسی لیے صفائی کی جاتی ہے تاکہ کھانے کی لذت اور اس کا مزہ پورا حاصل ہو. تو یہ دل بھی تو ایک برتن ہے. اب اس میں جتنی بھی ہم چیزوں کو ڈال رہے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, لیکن اندر کی صفائی نہیں کر رہے, اندر کے میل کچیل کو دور نہیں کر رہے. اب یہ جو اندر کھانا بن رہا ہے, یہ چیز جو اندر پک رہی ہے, انسان اپنا اندازہ خود کر سکتا ہے کہ وہ کھانا لذیذ کھانا ہوگا, اس میں خوشبو ہوگی یا اس کے اندر تعفن ہوگا. کیونکہ قیمتی چیز جب سڑتی ہے, قیمتی کھانا جب خراب ہوتا ہے, اس کی بدبو بھی زیادہ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر کی یہ خرابیاں یہ خالی اندر تک محدود نہیں رہتی, اس کے اثرات ہمارے معاشرے کے اندر منتقل ہوتے ہیں, اس کے اثرات ہمارے گھروں کے اندر منتقل ہوتے ہیں. آج گھروں کے ماحول کو دیکھ لیجئے کہ گھروں کے اندر آج بجائے محبت اور الفت کے آج گھروں میں تلخیاں ہیں. آج کیفیت یہ ہے
کہ शौहर बाहिर बज़ाहिर कितना ही दीनदार है, लेकिन जब वो घर में जाता है तो घर में बीवी के साथ उसका रवैया तल्ख होता है। ये तल्खी किस चीज की अलामत है कि बीवी कोई बात करती है, कोई सवाल करती है और शौहर से ना करे तो फिर किससे करे, और इधर से इसका गुस्सा जो है आसमान पर होता है, तल्खी इसकी जबान पर होती है। ये कड़वाहट कहां से आ रही है? ये अंदर से आ रही है कि अंदर का बर्तन जो है मैला कुचैला है। इसकी सफाई कैसे होगी? क्या इसी मैले कुचैले बर्तन के साथ अल्लाह से मुलाकात होगी? अरे भाई, वो मुलाकात फिर किस हालत के अंदर होगी कि अल्लाह तो पाक है और अल्लाह पाक चीजों को पसंद करता है, अल्लाह ऐसी नजीस चीजों को पसंद नहीं करता। और हम हैं कि इन गिलाजतों को अंदर लिए बैठे हैं। इसलिए मैं फिक्र दिलाने के लिए ये बात अर्ज कर रहा हूं कि यहां आने का जो मकसद है वो अपनी इस्लाह और दुरुस्ती है कि हमारे बातिन के अंदर जो मैल कुचैल है, जो खराबियां हैं, हम जब यहां से जाएं तो उससे अपने बर्तन को साफ करके जाएं। और जब तक उन खराबियों को अंदर से नहीं निकालेंगे, याद रखिए कि अच्छाइयां जो है वो अंदर नहीं जगह ले पाएंगी, क्योंकि अंदर से खाली होगा तो कुछ जाएगा। जब अंदर से खाली ही नहीं है तो अच्छाई अंदर कैसे पनप पाएंगी? कहां से शुक्र आएगा, कहां से सब्र आएगा, कहां से कनात आएगी, कहां से तवक्कुल आएगा? कैसे ये चीजें अंदर पैदा होंगी जब तक कि हसद बुग़्ज़ कीने को अंदर से नहीं निकालेगा? इसीलिए हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हसद बुग़्ज़ कीने से कह दो ना आए, हसद बुग़्ज़ कीने से कह दो ना आए। कल्बे मुस्तर में एक महजबी है कि ये दिल इसलिए नहीं है कि यहां पे हसद बुग़्ज़ कीने को पाला जाए। अरे ये तो महजबी के लिए है, ये तो अल्लाह के ताल्लुक के लिए है, उसकी मोहब्बत और मारिफत के लिए है। कहां तुमने हसद बुग़्ज़ कीने को बता लिया? और याद रखिए कि इस हसद बुग़्ज़ कीने के साथ अल्लाह कभी इस दिल के अंदर नहीं हो सकता। अल्लाह तो जब आएगा कि जब इसको खाली करोगे। तो भाई हमें यहां पे इस फिक्र को बेदार करना है। और अल्लाह का शुक्र है कि जितने लोग भी यहां पर हैं या जो आ रहे हैं, एक तलब के साथ आ रहे हैं। नेक लोगों का ये मजमा है, जुमे की बाबरकत ये साआत है, और नेक लोगों का ये मजमा है, सालिहीन का ये मजमा है। तो अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह, अकाबिरीन भी यहां पर मौजूद है, हमारे मशाइख भी यहां पर मौजूद है, उलमा इकराम भी यहां पर मौजूद है और सालिहीन भी मौजूद है। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह, इस बाबरकत मजमे की बरकत से या अल्लाह तू हमारे दिलों की गिलाजतों को दूर फरमा दे। हमारे दिल पर जो गफलत के ताले लगे हैं, या अल्लाह वो गफलत के ताले खोल दे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अफ्ताह अक़फ़ाल क़ुलूबिना बिज़िक्रिका, कि अल्लाह हमारे दिलों के ताले खोल दे। किस चीज से खोल दे? अपनी याद से खोल दे, अपने जिक्र से खोल दे। तो भाई यहां से अल्लाह का जिक्र भी लेके जाना है और अपनी अंदर की सफाई भी करके जानी है, फिर इससे बेहतर मौका मिलने वाला नहीं है। और जो चीज यहां से हासिल करनी है, फिर उसे अपनी जिंदगी की एक आदत बनानी है। ये नहीं है कि फिर आइंदा साल जलसा होगा, फिर जाएंगे, फिर कुछ तौबा कर लेंगे, फिर कुछ जिक्र कर लेंगे और फिर सारा साल गफलत में गुजार देंगे। तो जिसकी ये नियत और इरादा है तो भाई उसने कुछ हासिल न किया। इसलिए इसकी एक ही नियत है, अल्लाह की रजा के लिए और अपनी इस्लाह के लिए। क्योंकि बहुत से लोग इस नियत और इरादे से आते हैं कि जी जाएंगे, मजमा नेक मजमा होगा, बरकत हमें मिल जाएगी, बयान सुन लेंगे और बयान करने वाले का अंदाज़े खिताबत भी देख लेंगे, फिर उसमें मवाजना भी कर लेंगे। तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नियतों के साथ आते हैं। तो बेशक बरकत तो भाई इस मजमे के अंदर मौजूद है, बरकत वाला दिन भी है, बरकत वाला मजमा भी है, इसमें कोई कलाम नहीं। लेकिन एक आदमी तो वो है कि जो खाने के दस्तरखान पर खाना खाने के लिए आए, और एक आदमी वो है जो खाली खाने की खुशबू सूंघ के चला जाए। दोनों के अंदर बड़ा फर्क है कि जिसने खाना बैठकर खाया उसे खुशबू भी मिल गई, बरकत भी मिल गई और खाने के फवाइद भी उसे मिल गए, और जो खाली खुशबू सूंघ कर चला गया, खाने को देख कर चला गया, तो भाई ये बरकत है, उसे बरकत से क्या हासिल हुआ? पेट तो न भरा। तो असल चीज जो है वो आमाल है।
आमाल का एहतमाम है। आज हम बरकत के पीछे भागते हैं और बरकत तो आमाल के ताबे है कि आमाल में लगना चाहिए। और ये जो अपनी इस्लाह और दुरुस्ती है, ये भी एक बहुत बड़ा अमल है। इसे जहनों के अंदर हमारे ये बात है कि शायद नमाज पढ़ना ही अमल है। अरे भाई, ये दुरुस्ती ये बहुत बड़ा अमल है कि जिससे हमारे आमाल कीमती हो जाते हैं। कि जब दिल के अंदर सफाई होती है तो हमारे आमाल कीमती हो जाते हैं, और अगर दिल के अंदर बिगाड़ होता है तो हमारे आमाल भी बेकीमत हो जाते हैं। तो भाई, आज का यही सबक है कि हमें उस सफाई का जो आगाज है, जिस सफाई को हम पसंद करते हैं कि जी हमारा मुल्क भी जो है वो करप्शन फ्री होना चाहिए, हमारा मुआशरा भी करप्शन फ्री होना चाहिए, और हम करप्शन को बुरा भी समझते हैं, तो फिर हम ततहीर का जो आगाज है वो अपनी जात से करें, अपने मन से करें कि अपने जी को, अपने नफ्स को, अपने मन को इस करप्शन से, इस बुराई से, इन खराबियों से हम पाक करें। आज के यही सबक है। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और इस जलसे की बरकत को अल्लाह सारे आलम में जारी और सारी फरमाए। और जितने भी लोग यहाँ पर आए, अल्लाह ताला तलब से ज्यादा अपने फजल को शामिल हाल फरमाए, और अल्लाह ताला अपने खास फजल से खूब रहमतों का नुज़ूल फरमाए, और इसे जिंदगियों के अंदर तब्दीली का अल्लाह जरिया बना दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Bismillahirrahmanirrahim. Before we commence, just a brief introduction. Our guest, Hazrat Abdul Mueed Sahib, very passionately known as Baijan. He is the son of Hazrat Haji Farooq Sahib Rahmatullah alayhi Rahmatan Wasi'ah, who was the senior Khalifa of Hazrat Maseehiyyah Sahib Rahmatullah alayhi, and very close connection he had with his Shaikh Hazrat Maseehiyyah Sahib Rahmatullah alayhi. From time to time he would visit Jalalabad in order to spend time with his Shaikh. Hazrat wouldn't make any journeys while his Shaikh was alive. When his Shaikh had passed away in the year 1992, then Hazrat made his first safar to our country in 1994. That's the time that we had met him, and he was here in order to disseminate the message of his Shaikh, and Allah Tabarak wa Ta'ala had granted him acceptance. Many people benefited from his discourses and his talks of Islam. Hazrat at present is in Pakistan, a place called Sukkur. Hazrat runs a Khanqah there full time, and many people go there and benefit from the talks and the discourses of Hazrat. May Allah Tabarak wa Ta'ala grant him a long life with good health and strength, so that we may continue benefiting from the advices of Hazrat. Hazrat commences with a khutbah, and then he recited an ayat of the Quran, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى, that most certainly successful are those who purify themselves. And then Hazrat says that it is the grace, the mercy of Allah Tabaraka wa Ta'ala, the favor, special favor of Allah Tabaraka wa Ta'ala, that this particular jalsa, Islahi jalsa, has been organized by the organizers. Hazrat says that as far as the object of the jalsa is concerned, is that we need to understand the reality of this particular jalsa, and that is that we should correct our intention, and the intention should be that we are here in order to reform ourselves. Islah is the most important thing. Hazrat has mentioned that once a Jamaat came to Madinatul Munawwara while he was sitting with Hazrat Maulana Yunus Patel Sahib Rahmatullah alayhi in the Masjid al-Nabawi sallallahu alayhi wa sallam. A Jamaat from South Africa was there. They came and asked Hazrat for some advice. And they said to Hazrat that please give us some advice. Hazrat said that the object of your coming out, he explained to them, is the pleasure of Allah and is to reform yourselves. This is the aim and objective of coming out. So this ijtima also, the ruh and the soul of this ijtima is to correct our intentions firstly, and also to Hazrat mentions that in the hadith also it is mentioned that a person will enjoy the fruits of his actions if he makes the correct intention. So if a person makes the correct intention, then Allah Tabaraka wa Ta'ala will bless the person for the actions that he does as well. So the intention that we should make is that we are here with the intention of reforming ourselves. The jalsa, the object and aim of the jalsa is to reform ourselves. Hazrat says that it is a very easy thing, but we regard this to be very difficult, but it is a very easy thing.
Hazrat says, what is the meaning of this Islah? He says that generally in our day-to-day lives, we are involved in Islah. If our hands are dirty, we wash our hands. If our utensils are dirty, we wash our utensils. If our clothes are dirty, we wash our clothes. If our body is impure, we wash the body. So all this is Islah. We are cleansing those things which we regard as dirty, we cleanse. So he says, similarly, if we look at our hearts, this is also a container, and if this container is filled with dirt and filth, jealousy, pride, hatred, malice, greed, etc., then how will the good deeds have an effect on a person? A person is performing salah, he's giving zakat, he's giving sadaqah, he's doing so many good deeds, but the container is dirty, it's filthy. How are those good deeds going to have an effect on a person? He says that even as far as our political situation is concerned, we want to live in a country that is corruption free. We want to live in a society where there is no evil. That is our desire. But why aren't we making an intention that we want to reform our hearts? Because reformation actually starts with a person individually. If we are concerned about everybody else and not about ourselves, then how is the society going to reform itself? Hazrat says that this is a great malady amongst us, that we are involved in ghafla. We are involved in negligence in as far as our own selves are concerned. Hazrat says that we should start with ourselves first. Let us try, and just as much as we are concerned about our external cleanliness, we want to wear the best of clothes, we want to live in the best of homes, we want to drive the best of cars. But when it comes to our internal self, we are not concerned about cleanliness as far as that is concerned, and that is more important than our external cleanliness. Hazrat says that unfortunately, we regard all this external cleanliness as a form of respect and honor. But Allah Ta'ala has outlined in the Quran, Inna akramakum inda Allahi atqakum, that the noblest amongst you are those who have the quality of taqwa. And Hazrat says this quality of taqwa, where is this taqwa found? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam indicated towards his chest, and he says, taqwa hahuna, that it is here, it is in the heart. So we need to develop this quality of taqwa within ourselves, but we are negligent as far as this is concerned. He says, today we just regard it as a custom. We go to a Shaikh, we sit in the company there, and we think that that is sufficient. As far as our Islah is concerned, we are not concerned about that. Hazrat says, today our attitude is such that we are more worried about other people. We are worried about what this person is doing, what that person is doing, condemning this person and condemning that person, but we are totally unaware of our own faults and those shortcomings which we need to reform ourselves. How is that going to help us if we are concerned about somebody else and we are neglecting ourselves? He says on the day of Qiyamah, when we will stand in front of Allah Ta'ala to answer for our own actions. We won't be there to answer for the actions of other people. So if we are not concerned about reforming ourselves, how will we be answerable to Allah Ta'ala on the day of Qiyamah? Hazrat further on says that Hazrat says the aim and objective of this jalsa, that we have come here, we need to correct and rectify our intentions, that we have come here in order to reform ourselves. How many faults are still found within us? Have we pondered over these, and have we made a resolution as to how we are going to reform these evils that are found within ourselves? Hazrat says that today a person takes bay'at with a Shaikh, and then he thinks that now he has become complete now. He doesn't have the concern of making his Islah, and he goes around thinking that now he has achieved everything. Hazrat says that sometimes it so happens that the Shaikh gives khilafat or ijazat to somebody, feeling that this person has certain shortcomings in him. If I place some responsibility upon him, inshallah that would become a means of his reformation. So that is the reason why sometimes ijazat is given to some person. Hazrat says he met a person in the UK, and the person says that there is a certain Shaikh that has come, and I went to meet him, and upon meeting him, he had given me ijazat. So Hazrat said to him that you haven't even met the Shaikh, you haven't even seen him, you haven't even sat in his company,
You haven't even reformed yourself in front of him. The only thing I can think of is that because of his good thoughts about you, and maybe he saw some shortcomings in you, he's given you this responsibility, that maybe by means of this responsibility, you will now start reforming yourself in this way. So he said to Hazrat that, if there was nothing in me, why would he give me ijazah? So this is the level of pride and arrogance that a person has. Not realizing that there is nothing within me, it is the grace of Allah that I have been given this ijazah. But a person attributes it to his own goodness. This is also a malady that we are suffering from. Hazrat says that if in this path, the quality that we should develop, one of the main qualities is to annihilate ourselves. This quality of fanayat. He said Hazrat Gangohi Rahmatullahi was such a great alim. He was an expert in every field. Whatever we can think of, whether it is hadith, tafsir, Quran, he was an expert in every field. Right? But he himself mentions that I spent my entire life in the service of deen, but I haven't achieved anything. So he regarded himself as nothing. Although he had achieved everything, but he had regarded himself to be nothing. So this is something that we need to develop within ourselves. Hazrat then says that our Akabir were such that not only were they concerned about people, they even had regard for animals. Hazrat Rahmatullah says that Hazrat Shah Abdul Aziz Rahmatullah once he went to meet the king, or he went to meet some diplomat, and while he was walking on the way, because he had very clean clothes and he was dressed well, so while he was walking, he came on the way, he found a drain and there was a dog that was laying there. So he said to his khadim, his servant, that pick this dog up and clean it. So the khadim felt that, how can I pick this dog up? It's in such a dirty place. It will dirty my hands, it will dirty my clothes. So Hazrat, when he saw that this person is now not willing to do that, he himself went, he picked up the dog, he cleaned the dog and he placed it in a place where there was comfort for the dog, and he moved along. So from this we understand that our Akabir who had made Islah of themselves were not only concerned about the purity and cleanliness of people, but they even had consideration for animals. This is the level of Islah that they have reached. Hazrat says that Hazrat Nizamuddin Awliya Rahmatullah, a very pious person, one day he was passing by a lady who was selling vegetables, and the lady asked him a question, that is your beard superior or better, or is my goat's beard better? So Hazrat did not reply. He did not reply. And then when he was close to passing away, Hazrat said to the people around him that when I pass away, make sure that my janaza is being passed by this lady, the shop of this lady. And when they passed by there, this lady asked, whose janaza is this? So they said that this is Sultan al-Awliya, it is his janaza. So she said, I asked him a question, he never replied to me. Allah Tabarak wa Ta'ala granted him a miracle. His hand came out of the janaza or the coffin itself, and Hazrat spoke miraculously and said, today with confidence I can tell you that my beard is better than the beard of your goat, because I had died with Iman. My death was upon Iman. So these people were so fearful that while they were living, they didn't have the courage to regard themselves as superior than anybody, not even animals, because animals are innocent. They don't commit any sin. Right? So a person can only regard himself as something if he knows that he is dying with Iman. This was the level of Islah that has reached. So Hazrat says that our condition is such that we ourselves know that if a dish has some dirt in it, and if it is very dirty, if it is filthy, and if you place the best of food in it, will it taste nice? Nobody will want to eat that. Now this heart of us is like a container. If it is filled with jealousy, pride, hatred, malice, greed, and if we're performing salah and we're making zikr, etc., reciting Quran, how will that have an effect on us? We first need to cleanse the dish. We need to remove all of the evil qualities, and only then will the good qualities have an effect on a person. So Hazrat says the aim and objective of Islah is to cleanse this container. And this is what is most important. Hazrat says that we have lost this fikr and concern. We are so concerned about everything else,
But unfortunately, we are not concerned about the Islah and the reformation of our hearts. We are worried about everything else, but we are not worried. Hazrat says that the dua that we should continuously make, that Allah Ta'ala should cleanse our heart. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has taught us a dua, Allahumma aftah aqfala qulubina bi-dhikrik. Oh Allah, open the locks of our hearts that are filled with all this jealousy, pride, malice and hatred, with the zikr and the remembrance of Allah Ta'ala. Then this heart will become cleansed and pure. Some people come here with the intention of just observing the speaker, how well the speaker speaks, or some people just come with the intention of barakat, and they go home and they say, now when we come next year, then we will see. Hazrat says a person like this, with this type of intention, has achieved nothing. He has come here and he has achieved nothing. A person should sit here with the intention of complete Islah from the beginning. So Hazrat says in the end that if a person is sitting on a dastarkhan and there's food that is prepared, if a person only comes with the intention of smelling the fragrance of the food and he doesn't eat the food, what has he achieved? But if the person has come with the intention of eating, then he has gained both. He has gained the taste, the taste of the food, and he has acquired the fragrance of the food as well. So when we come here, the aim and objective shouldn't just be for the sake of barakah. The aim and objective should be that we should make our Islah. In this way, inshallah, Allah Ta'ala will then grant us the ability, the courage and the strength to reform ourselves, inshallah. So Hazrat says, Alhamdulillah, this Jalsa has been established with the intention of reformation. Many people have come here with the intention of seeking and with that sincere talab. There are pious people here, there's ulama here, there's salihin here. Inshallah, it is hoped that through the blessings of these people, and we sit with the correct intention, Allah Ta'ala will grant us with whatever intention we have come here. As it says, may Allah Ta'ala grant us all the tawfiq to benefit from this Jalsa here, and may Allah make it a means of reformation for not only us but for the people of the world, and may this effort of Islah continue from here. May Allah Ta'ala accept it and make it a means of Islah for everybody, inshallah. Jazakumullah khair.